إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعواهم الإمام العادل ودعوة السائل حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام بين السماء والأرض ويقول الرب عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين. وقال النبي في حديث آخر وليس ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. وقال الشاعر لا تسأل حاجاتك بني آدم لا تسأل بني آدم حاجاتك واسأل الذي أبوابه لا تحجب والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم يغضب حين يسأل. تمام قسم کی تعریف توصیف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بابو لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد آپ تمام لوگوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے اور بخوبی علم ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے دعا کے آداب دعائی۔ محترم حضرات، دعا کے آداب جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ دعا ہے کیا۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ایسا ہتھیار ہے جس کے سامنے دنیا کے سارے ہتھیار فیل ہیں۔ دعا دکھے دل کی دوا، مظلوم کا سہارا، مضطرب و بے چین پریشان حال لوگوں کا مداوا ہے۔ مظلوم کی دعا بارگاہ الہی کو، زمین و آسمان کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو کہہ دو کہ انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، تو لوگوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ میرا بھی کہا مان لیں، میرے اوپر بھی ایمان لے آئے، لعلہم یرشدون، تاکہ کامیاب ہو جائیں۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی غالباً 182 یا 183 آیت کریمہ سے لے کر کے 187 آیت کریمہ تک مسلسل 6 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے روزے کا ذکر کیا ہے، اور بیچ کے ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کر دیا ہے، جس سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گیا ہوگا، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ دعا کا روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ روزہ رکھ کر کے جب اللہ رب العالمین سے بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین روزے دار کے دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین روزے دار کے دعا کو قبول کرنے سے رکتا نہیں، اللہ رب العالمین روزے دار کے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کی اہمیت ذرا بڑھ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ثلاثۃ لا ترد دعواہم دعوت امام العادل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رب العالمین ٹھکراتا نہیں ہے، جن کی دعا اللہ رب العالمین ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ دیکھیے، اس حدیث کے اندر جن 3 لوگوں کا ذکر ہے وہ صرف حسن مراد نہیں ہے، بلکہ اور دوسری حدیثوں میں 3 لوگوں میں کچھ دوسرے لوگوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور میں اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے، الامام العادل، عادل منصف امام کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ودعوت الصائم حین یفطر، روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے جبکہ وہ افطاری کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بدعا، مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا یرفعها فوق الغمام،
اللہ رب العالمین کے پاس آسمان کو زمین اور آسمان کے چیرتے ہوئے بادل تک چڑھتی ہے اور اللہ رب العالمین کہتا ہے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں اے مظلوم بندے میں تیری دعا قبول کروں گا، میں تیری مدد کروں گا اگرچہ ایک وقت لگ جائے، میں ایک مدت میں ایک وقت میں اے میرے بندے، اے میرے مظلوم بندے، اے میرے ستائے ہوئے بندے، میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کی دعا کہا ہے کہ مسافر کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقہ سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا اللہ رب العالمین اپنے بیٹے بیٹیوں اپنے اولاد کے تعلق سے قبول فرماتا ہے۔ تو اس حدیث میں حصر مراد نہیں ہے بلکہ ان تین لوگوں کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ محترم حضرات، دعا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل دعا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، اللہ رب العالمین کے یہاں دعا سے زیادہ کسی اور چیز کی قدر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو اللہ رب العالمین بڑے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور سورہ مومن کی آیت نمبر 60 پڑھ لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تیرے رب نے کہا میرے بندوں مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میرے سامنے اپنے حاجات اور اپنی ضروریات کو پیش کرو، استجیب لکم، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ جہنم کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر کے ڈالے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو، اے مومنوں مسلمانوں مجھ سے مانگو، اور اللہ وعدہ کیا کرتا ہے، میں استجب لکم، میں قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کو پوری کروں گا، میں تمہارے مانگوں میں تمہارے سوال کو ضرور سنوں گا، تمہاری ضرورت کو ضرور پوری کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں، کیوں بھائی ہم بہت مالدار ہیں، ہمیں تو اللہ رب العالمین نے کسی چیز کی تکلیف نہیں دی، بہت سارے لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو خوش رکھا ہے۔ ہماری مسلمانوں کی عادت ہے جب وہ کسی مصیبت کے شکار ہوتے ہیں، جب ان کے گھر کا کوئی بیمار ہوتا ہے، جب ان کے گھر کا کوئی مرنے کے ٹائم ہوتا ہے، جب کوئی پرابلم لاحق ہوتی ہے، جب کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، جب وہ بے چین ہوتا ہے، جب وہ مضطرب ہوتا ہے، تب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو سوال کرتا، اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں، اگرچہ آپ کو اللہ رب العالمین نے خوش رکھا ہے، اگرچہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں دی ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سوال کو دراز کرو، اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرو، اللہ رب العالمین سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مصیبت میں صرف مانگیں گے تو یہ تو صرف مطلبی ہو جائے گا، یہ تو مطلب پرستی ہو جائے گی کہ آج ہمیں ضرورت ہے، ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اور ہمیں ضرورت نہیں رہا تو ہم اللہ رب العالمین سے نہیں مانگیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا اللہ رب العالمین مصیبت میں قبول کرے، اگر چاہتے ہو تمہاری دعا کو اللہ رب العالمین پریشانیوں میں قبول کرے، تو اللہ رب العالمین سے رخا، خوشحالی، آسودگی اور امن و سکون کے بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ متکبر ہے، ان کے اندر غرور ہے، ان کے اندر
اندر گھمنڈ ہے جو اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین متکبرین کو پسند بھی نہیں کرتے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اگر یہ شعر سن لیں گے تو ہمارا دماغ ذرا اور کھل جائے گا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے بھلا تسأل بنی آدم حاجاتک، اے بندو، اے لوگو، ابن آدم کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش نہ کرو۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ مالدار ہے، اللہ بے نیاز ہے، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ مالدار ہے، اللہ غنی ہے۔ شاعر کہتا ہے لوگوں، بنی آدم سے سوال نہ کرو، اپنی ضروریات کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو۔ وَاسْأَلْ أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ، اے لوگو اس سے سوال کرو جس کا دروازہ کبھی بند نہیں رہتا ہے، اس سے سوال کرو جو ذات ہمیشہ آپ کی دعا کو قبول کرنے کے لیے، آپ کے سوال کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی مانگ اور ضرورت کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ تتپر ہے، ہمیشہ تیار ہے، کبھی آپ سے غافل نہیں ہے، ہمیشہ آپ اس کی نظر میں ہے، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ تو اے لوگو اس سے مانگو، اس ذات کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرو، کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں، اپنی ضروریات کو اس ذات کے سامنے پیش کرو جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ وَبَنِي آدَمَ إِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ إِن تَرَكْتَ سَوَالَهُ، اللہ تعالیٰ، شاعر کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اور یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ شاعر کہتا ہے واللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہوتا ہے اگر آپ اس سے مانگنا بند کر دیں گے، آپ اس سے اپنے سوال کرنا بند کر دیں گے، اس سے دعا کرنا بند کر دیں گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وبنی آدم ہینا یوسف وبنی آدم یغضب ہینا یوسف، اور آدم کا اولاد، اور یہ بندے، یہ آدم کے اولاد، یہ اللہ کے بندے جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنے ضرورت کو پیش کرتے ہو، اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے، وہ جب ان سے مانگا جائے تب وہ ناراض ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے جب اپنی ضرورت کو پیش کیا جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نہ مانگا جائے تب اللہ ناراض ہوتا ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے مانگا جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت کو، اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانی کو، اپنے ٹینشن اور پرابلم کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کریں۔ اور محترم حضرات، ہم پیش بھی کرتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے بھی ہیں، لیکن بظاہر ہماری دعا میں کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا۔ آپ غور کیجئے، مثال کے طور پہ ایک مریض جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کے مریض کی تجویز کر کے، اس کے مرض کو جانچ پڑتال کر کے اس کے لیے دوا کی تجویز کرتا ہے، اس کو دوا دیتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیتا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ دوا آپ کو اسی وقت فائدہ پہنچائے گی، یہ دوا آپ کو اسی وقت نفع پہنچائے گی جب آپ فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کریں گے، یہ دوا آپ کو اسی ٹائم نفع پہنچائے گی جب آپ فلاں چیز یوز نہیں کریں گے، آپ فلاں چیز نہیں کھائیں گے، آپ صبح میں نہیں کھائیں گے، شام میں کھائیں گے۔ یعنی ڈاکٹر جب دوا دینے کے ساتھ ساتھ ایک مریض کو جو چیزیں دوا کو اثر کرنے سے، دوا کو کارگر کرنے سے روکتی ہیں، ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بتلا دیتا ہے۔ اسی طریقہ سے مسلمانوں، آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے رہیں، لیکن اگر ان کے شروط، ان کے آداب کو خیال نہ کریں، ملحوظ خاتمے میں نہ لائیں دعا کے آداب کو، دعا کے آداب کو، تو ہمارا حال جانتے کیسے ہوگا؟ جو دعا کے آداب کو
بروئے کار لاتے ہوئے، جو دعا کے آداب کو لحاظ نہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اس کا مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی آدمی سمندر کے پاس کھڑا ہے، سمندر کے پاس کھڑا ہے اور وہ یہ سوچے کہ وہ سمندر کا پانی، اس کو پیاس لگی ہے، وہ سمندر کا پانی اس کے منہ میں آ جائے۔ گویا ہم اور آپ سمندر کے پاس کھڑے ہیں اور پانی لینے کے لیے جھکے نہیں، پانی لینے کے لیے برتن کا انتظام نہ کریں، پانی لینے کے لیے اپنے ہاتھ کو نہ بڑھائیں تو سمندر کا پانی آپ کے منہ میں آنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے مسلمانوں، آپ لاکھ دعائیں کرتے رہیں، آپ لاکھ اللہ رب العالمین کے ساتھ روتے رہیں، لاکھ اللہ رب العالمین سے آپ گڑ گڑاتے رہیں، فریاد کرتے رہیں، لیکن آپ اگر دعا کے شروط، دعا کے آداب جو اللہ رب العالمین نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، اگر آپ ان کا لحاظ نہیں کریں گے تو آپ کی دعا، ہماری دعا اللہ رب العالمین کو قبول، اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعا کے آداب اور دعا کی شرائط کیا ہے۔ دعا کی قبولیت کا سب سے پہلا شرط یہ ہے، سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ آدمی حلال اور پاک روزی کھائے، سب سے پہلا شرط۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور مسلم کی روایت وہ بہت بڑی ہے اور آپ بارہا اس کو سن چکے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر اختیار کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، صحابہ کرام میں کوئی پہچانتا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے اللہ میرا ایسا کر دے، اللہ میرا ویسا کر دے، اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، اللہ میری وہ دعا قبول کر لے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو محترم حضرات، مسلم کی یہ روایت بہت مشہور ہے، اور جہاں بھی حلال اور حرام کی بات آتی ہے تو یہ حدیث سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے حرام کھانے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں، اپنے منہ میں مٹی بھر لے، اپنے منہ کو مٹی سے پاک لے، اپنے منہ میں مٹی بھر لے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ حرام لقمہ کھائے، حرام کھانا کھائے۔ آپ بتائیے کوئی اپنے منہ میں مٹی ڈالنا پسند کرتا ہے؟ محترم حضرات، جب کوئی اپنے منہ میں مٹی لینا پسند نہیں کرتا تو کھانے کے تعلق سے، حلال اور حرام کے تعلق سے ہم تمیز کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام چلا گیا تو 40 دن تک اس کی عبادت، اس کی نماز، اس کی اعمال صالحہ قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات، سے یہ حدیثیں بتلا رہی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو دعا کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو کھائے ہیں یا ہمارے پیٹ میں جو گیا ہے وہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے۔ اگر حلال طریقے سے آیا ہے اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا، اور اگر حرام طریقے سے آیا ہے تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ میرا قول نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تو پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری دعا کے اندر اخلاص ہو، انابت رجوع کا جذبہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا عبادت کے سلسلے میں؟ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔
لہذا جب ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے مسلمانوں تو یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہی کی دعا کے لائق ہے، ہماری دعا کو قبول اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی دعا کے ساتھ کبھی اجمیر والوں کو، کبھی لوگوں کو، کبھی اور لوگوں کو شریک کر لے۔ اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی دوسرے کو اس کا ساجی، اس کا شریک اور پارٹنر بنائیں گے، اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے، دوسری شرط یہ کہ اخلاص ہو، وہ دعا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی خاص ہو۔ جب ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین ہی سے دعا کریں، اپنی دعا میں کسی اور ذات کو اللہ کا پارٹنر، اللہ رب العالمین کا شریک نہ بنائیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھی دعا کریں تو کم از کم 3 بار کریں، 3 بار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے قالها ثلاثا، دعا ثلاثا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کم از کم دعا کرتے تھے، 3 بار دعا کرتے تھے۔ اور مشہور واقعہ ہے، غالباً آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں، امام ابن قیم نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی کے اندر لکھا ہے کہ ایک انصاری صحابی حضرت امام بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک انصاری صحابی جو متقی اور پرہیزگار تھے، وہ تجارت میں، کپڑوں کی تجارت میں بڑے مشہور اور تھے، لوگوں کے درمیان ان کا طرز چرچا تھا، بڑے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے کپڑے، اپنے مال کو تجارت کے گھر سے لے کر کے مصر نکل گئے۔ راستے میں ایک جگہ، ایک مقام پر ایسی جگہ پہنچے جہاں سنسان وادی تھی، جہاں کوئی اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ راستے میں آپ کا حضرت ابو مغلق انصاری صحابی کا ایک ڈاکو سے ملاقات ہو گیا۔ ڈاکو نے کہا یہ مال سارے مجھے دے دو، اور میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انصاری صحابی نے کہا یہ مال سب لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو۔ اس ڈاکو نے کہا، اس کو اپنی طاقت، اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، اس نے کہا کہ یہ مال تو اب میرے ہو ہی گئے ہیں لیکن میں تجھے زندہ نہیں چھوڑ سکتا، زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں اگر مجھے مارنا ہی ہے، اگر میری زندگی کو ختم کرنا ہی ہے، اگر مجھے موت کے گھاٹ اتارنا ہی ہے تو کم از کم اللہ کے بندے 4 رکعت نماز پڑھنے کا مہلت دے دے، 4 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دے دے۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا، سوچا ہوگا آخری ٹائم ہے، اب اس کو دنیا سے جانے کا وقت ہے، چلو اس کی آخری خواہش ہی پوری کر دیتے ہیں۔ 4 رکعت نماز پڑھنے کی اس کو مہلت دے دی۔ صحابی نے نماز پڑھی، سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہیں، یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ چنانچہ وہ صحابی، آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس ڈاکو کو ایک کار میں قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد صحابی سے متوجہ ہوتے اور کہتے ہیں کہ اپنے سر کو اٹھائیے، تمہارا دشمن کا کام ہو گیا ہے، تمہارا دشمن ختم ہو گیا۔ صحابی نے دیکھا، کہا بھائی یہ کون سا معاملہ پیش آ گیا ہے، یہ کون سی معاملہ پیش آ گیا ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، اتنی جلدی مدد کے لیے کیسے حاضر ہو گئے؟ اس آدمی سے مدد کرنے والے نے کہا کہ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، جب تم نے پہلی مرتبہ آواز لگائی تو آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آواز آئی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جب تم نے پہلی مرتبہ یا مغیث اغثنی کہا، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی آسمان کا دروازہ کھلوا رہا ہے۔ اور سنو، جب تم نے دوسری مرتبہ یا مغیث اغثنی کہا تو فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، یہ کسی مظلوم کی دعا ہے، یہ کوئی ستائے ہوئے کی آواز ہے، یہ کسی مظلوم کی آہ پکار ہے۔ جب تیسری مرتبہ تو نے آواز لگائی تو ہم نے سوچا اب اس کی مدد کرنی ہی چاہیے، چنانچہ میں تیری مدد کے لیے حاضر ہو گیا۔ تو محترم حضرات، ہم یہ نہ چاہیں کہ ہمیں پریشانی نہ لاحق ہوئی اور ہم فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں، نہیں،
بلکہ کم از کم 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے دعائیں ضرور کرو۔ اسی طریقہ سے دعا کی قبولیت کے آداب اور شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، یہ بات مجھے ناپسند ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو بغیر کسی وضو کے، بغیر طہارت کے اللہ رب العالمین کو یاد کروں، یہ بات مجھے ناپسند ہے۔ دعا کی قبولیت میں سے ایک آداب یہ بھی ہے، اور ہمارے سامنے تو مثالیں موجود ہیں محترم حضرات، میں کہنا نہیں چاہتا، اپنے زبان سے لانا نہیں چاہتا، اس دعا کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رہے کہ ہماری دعا میں کوئی گناہ نہ ہو۔ ہم جو دعا کریں اللہ رب العالمین سے کسی گناہ، کسی برائی پر آمادہ نہ ہو، ورنہ رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ کیسی دعا مانگ لیتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں ایسے اعمال انجام دے دیتے ہیں جن کا نتیجہ آپ کے سامنے، اگر آپ گزشتہ رمضان اور اس سے پہلے کے رمضان میں آپ نظر ڈالیں گے تو لوگوں نے کیسی دعائیں مانگی ہیں، کیسی دعائیں مانگی، گناہ، برائی، ایسی دعا اللہ رب العالمین سے مت مانگیے جس میں گناہ کی آمیزش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله بها احدى ثلاث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں گناہ کی آمیزش نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا میں کوئی برائی کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کی دعا کو 3 حصوں میں سے کوئی ایک چیز اللہ رب العالمین دے ہی دیتا ہے، اما یوجل لہ دعوتہ، یا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، واما یدخرھا فی الآخرہ، یا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں۔ یعنی دعا کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول نہ ہو، لیکن دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، ہمارے اعمال میں نیکیاں اور اجر و ثواب کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو تیسری شکل یہ پیدا ہوتی ہے وَإِمَّا أَن تُصْرِفَ عَنْهُ وَجْهُهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا تو اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کی دعا سے اس کی برائی، اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آنے والی کوئی مصیبت ہے، آنے والی کوئی بلا ہے، آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کر لی ہے، آپ نے اللہ رب العالمین سے مانگ لیا ہے، اب وہ بلا دعا کے مانگنے کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ تو محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو دعا میں کسی برائی کی، کسی گناہ کی آمیزش نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فلاں سے دشمنی رکھیں، فلاں سے بغض ہو، فلاں کا حسد ہو ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر کسی کے تعلق سے برائی ہو، حسد ہو، کینہ کپٹ ہو، یہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تو ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طریقہ سے دعا کریے آپ اللہ رب العالمین سے تو محترم حضرات اس بات کا یقین ہو، اس بات پر پکا یقین رکھیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہماری ساری ضرورت کو اللہ رب العالمین پوری کرنے والا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری ضرورت کو پورا نہیں کیا، اگر اللہ نے ہماری ضرورت کو پورا نہیں کیا، اگر اللہ نے ہم پر اپنا نظر کرم نہیں فرمایا تو کون اور نظر کرم فرما سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانیوں کو سنتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو پریشان حال کی مصیبت اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے محترم حضرات جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ اللہ رب العالمین کی طرف اٹھے ہو اور ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں یا امام اپنی زبان سے کیا کہہ رہا
ہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, ہمارا ذہن کہیں اور ہے, ہمارا دل اور دماغ کہیں اور ہے. ایسا اگر رہے گا تو یاد رکھے دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا ربکم وانتم موقنون بالاجابہ, یاد رکھو تم اپنے رب سے دعائیں کرو, اپنے رب کے سامنے رو, اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ, گریا وزاری کرو, اللہ رب العالمین سے مانگو. وانتم موقنون بالاجابہ, اور جان لو کہ تمہارا ایمان, تمہارا یقین کامل اسی بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی قبول فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرمائے, دیر سے ہی سویر سے ہی, چاہے جب ہماری ضرورت کو پوری کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین ہی پوری کر سکتا ہے. وانتم موقنون بالاجابہ, اور جانو اس بات پر ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری دعا کو قبول نہیں کر سکتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ, جان لو اللہ رب العالمین کسی بے پرواہ, کسی غافل انسان کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا. محترم حضرات, یہ آداب دعا میں سے یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو بجا لانے سے انشاءاللہ العزیز ضرور اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرمائے گا. دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگیں اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے قبلے کی طرف کر لیں, اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یستحی من العبد یستحی من العبد اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ زندہ ہے, اللہ بزرگ ہے, اللہ تمہاری بات کو سن رہا ہے, اور اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم آتی ہے. حدیث کا ترجمہ سنیے, اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے, اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے بندہ جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاتا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کے خالی ہاتھ کو لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. لیکن کیا حال ہے, کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہے ہیں. اس مہنگائی کے عالم میں, اس ظلم و جور کی حالت میں, اس ظالم نافرمان حکومت اور سیاستدانوں کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے, ان کے برائی سے بچنے کے لیے, اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن ہماری دعاؤں میں اثر نہیں آ رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہماری دعاؤں میں مسلمانوں آپ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے, کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں, کہیں نہ کہیں ہماری دعاؤں کی آداب میں, دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے کچھ شرط باقی ہے. لہٰذا ہم جب بھی دعا کریں تو کم از کم ان آداب کو خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کریں. دعا کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کریں سب سے پہلے, پھر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں, پھر اللہ رب العالمین سے اپنی ضرورت کو پوری کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی کو دیکھا مسجد میں داخل ہوئے, جلدی جلدی نماز پڑھے, نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, کیا مانگا کیا نہیں مانگا, جلدی سے چمپت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلت ایھا المصلی اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علیہ ثم ادعو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا, اے صحابی تم نے جلدی کی ہے, تم نے جلدی کی ہے, جلد بازی سے کام نہ لو, جلد بازی سے کام نہ لو. جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھو. آج ہماری بھی حالت ہے بالکل ایسے ہی, رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, جمعہ کا دن ہوتا, بہت سارے لوگ بغیر سنت پہلے بھاگ جاتے ہیں, مسجدیں خالی ہوتی, آدھا منٹ نہیں لگتا ہے. یہ حقیقت ہے مسلمانوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دعا کرو اے نمازی, تم نے جلدی کی ہے, جب تم نماز پڑھو اپنی جگہ پر بیٹھو, ثم فحمد اللہ بما هو اہلہ, پھر اللہ رب العالمین کی تعریف کرو جو اللہ رب العالمین کے لیے مناسب ہے.
वसल्लि अलैया, फिर मेरे ऊपर दरूद भेजो, सुम्मत हो, फिर जो आपको मांगना है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, जो सवाल करना है वो सवाल करो। इसी तरीक़ा से दुआ के आदाब में से एक अदब ये भी है मोहतरम हज़रात कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों के साथ याद करें। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा, अल्लाह के नबी से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं, अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं, इसलिए जब तुम दुआ करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों से दुआ करो। ऐ अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू तौबा कबूल करने वाला है, तू गफ़ार है, तू क़हार है, तू मुख्तार है, तू हमारी गुनाहों पर पकड़ सकता है। मैं गुनाह किया हूँ, मैंने बुराई की है, ऐ अल्लाह अब हम तुझसे तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह हम वादा करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। ऐसा करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। मोहतरम हज़रात, टाइम ख़त्म हुआ। रमज़ान मुबारक का महीना है, दुआ का महीना है, इबादत का महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, दुआ के आदाब और शुरूत का लिहाज करते हुए, उनको बरूए कार लाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। अपने लिए दुआ करें, मरहूमीन के लिए दुआ करें, अपने मुसलमान मुर्दों के लिए दुआ करें, जो जिंदा उनके लिए दुआ करें, जो दुनिया के अंदर से जा चुके उनके लिए दुआ करें, जो कब्र में उनके लिए दुआ करें, जो हमारे माँ बाप जा चुके, जो हमारे अजीज और करीब जो बरज़ख की ज़िंदगी में है, अल्लाह उनके साथ खैर का मामला फरमाए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र को नूर से भर दे। अपने छोटों के लिए दुआ करें, अपने बड़ों के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, मुस्तक़बिल के लिए दुआ करें। मोहतरम हज़रात, हालात बहुत नाजुक हैं। तमाम मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू के लिए हम तमाम लोगों को दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पता नहीं कब किसकी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। बारे इलाहा, माह रमज़ान मुबारक के खैर बरकत से हमारी दुआओं में असर पैदा कर दे। बारे इलाहा, हम अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में जो भी तुझसे दुआ करते हैं, बारे इलाहा तो हमारी दुआओं को कर दे, तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और जब भी हमारा खात्मा बिलखैर आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन वलीयुम।